فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین قلی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 216، جو کہ بیان تھا جنگ احد کے بارے میں، اور ہم نے اس کو پچھلی ریکارڈنگ میں بیچ میں منقطع کیا تھا۔ آج ہم اسے وہیں سے سلسلہ جوڑ رہے ہیں جہاں سے ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ اس خونی مارکے میں دو عورتوں کا کردار جو میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور پانی پلانے کے لیے آئی تھیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب ہیں جن کا شوہر زید بن عاصم اور دو بیٹے حبیب اور عبداللہ اس جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اس خاتون نے جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیروں کی زد میں ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑی ہو گئیں اور تیروں کو اپنے سینے پر روک کر پیغمبر کا بچاؤ کرتی رہیں، اور جب ابن قمیہ تلوار لے کر حضرت پر حملہ آور ہوا تو تلوار لے کر اس کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں، یہاں تک کہ بازو زخمی ہو گیا۔ اور دوسری خاتون ام ایمن ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جنگ سے پیٹ پھرا کر بھاگتے دیکھا تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، اور تو اور ان کا کوئی بس نہ چلا، مٹی اٹھا اٹھا کر ان کے چہروں پر پھینکتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں، لے یہ تل کا لیتا جا اور گھر میں بیٹھ کر سوت کاٹ اور اپنی تلوار مجھے دیتا جا۔ یہ روایت موجود ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پر۔ ان عورتوں کے کردار کے مقابلے میں مردوں کے کردار پر نظر کی جائے تو میدان چھوڑنے والوں کی فہرست میں ایسے ایسے لوگوں کے نام بھی صفحات تاریخ پر ثبت ہیں جن سے اس کٹھن مرحلے میں ثبات قدم کی امید کی جا سکتی تھی، مگر حضرت علی، ابو دجانہ انصاری، سہل ابن حنیف، عاصم ابن ثابت، مقداد ابن عمرو، سعد بن معاذ، اسید ابن حضیر، طلحہ ابن ابی عبید اللہ اور زبیر ابن عوام کے علاوہ کوئی ثابت قدم نظر نہیں آتا، بلکہ ان میں سے بھی اکثر میدان سے رو گرداں ہو گئے تھے اور پھر واپس ہوئے تھے۔ ان پلٹ کر آنے والوں میں سے ایک حضرت ابو بکر بھی تھے، جنہیں چنانچہ وہ خود کہتے ہیں، جب احد کے دن لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو میں سب سے پہلے پلٹ کر حضرت کے پاس آیا۔ یہ روایت ہے تاریخ خمیس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 485 پر۔ اگر اس قول میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ واپسی کس وقت ہوئی، لیکن واقعات سے ظاہر ہے کہ یہ واپسی خاتمہ جنگ کے بعد ہوئی، اس لیے کہ اگر دوران جنگ میں ہوتی تو کسی نہ کسی موقع پر ضرب لگانے یا کھانے والوں میں ان کا نام آتا، جبکہ لڑنے والوں میں سے جو بھی مجروح ہوا اس کا نام تاریخ میں آئے بغیر نہیں رہا، یہاں تک کہ طلحہ کی ایک انگلی بھی میں پر خراش آ گئی تو تاریخ نے اسے بھی محفوظ کر لیا۔ البتہ ان کا نام آتا ہے اس موقع پر جب دونوں کی طرف سے فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں کے ہمراہ گھاٹی میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عمر کے متعلق لکھا جا چکا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر دیکھے گئے تھے، چنانچہ وہ خود کہتے ہیں، ہم احد کے دن رسول اللہ سے الگ ہو گئے اور میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اور یہ روایت ہے ازالۃ الحقائج، ازالۃ الخفالج کی جلد نمبر ہم دوبارہ کہتے ہیں ازالۃ الخفا جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 168 پر۔
حضرت عثمان اس گروہ میں شامل تھے جو 3 دن بعد مراجعت فرما ہوا۔ چنانچہ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں، ان بھاگنے والوں میں عثمان ابن عفان اور دوسرے لوگ شامل تھے، اور جو آواز میں 3 دن ٹھہرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، تم لوگ تو بہت دور نکل گئے۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 110 پر ہے۔ حضرت علی اس غزوے میں جس مامردی اور ثابت قدمی سے لڑے، وہ اسلامی جہاد کا ایک عظیم نمونہ اور تاریخ کا ایک مثالی کارنامہ ہے۔ آپ اس وقت جب کہ دشمن کا یورش سے گھبرا کر لشکر کے قدم ڈگمگا گئے تھے، تن تنہا دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوتے رہے اور اپنے زور بازو سے ان کی بڑھتی ہوئی یلغار کو روک کر اسلام اور بانی اسلام کا تحفظ کرتے رہے، اور جب تک مارکہ کارزار گرم رہا، ایک لمحے کے لیے نہ ہاتھ قبضہ شمشیر سے الگ ہوا اور نہ پائے عزم و ثبات کو جنبش ہوئی، حالانکہ پے در پہ حملوں سے نڈھال اور تیروں اور تلواروں کے وار سے گھائل ہو چکے تھے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے، احد کے دن حضرت علی کو تلوار کی 16 ضربیں لگیں، اور یہ روایت بھی تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح تو حاصل نہ ہو سکی، پھر بھی حضرت علی، جناب حمزہ اور دوسرے 2-4 جاں بازوں کی ثابت قدمی نے مسلمانوں کو شکست کی بدترین صورت سے بچا لیا۔ شکست کی یہ پیش آمد صورت کسی ناگہانی حادثے کی وجہ سے رونما نہیں ہوئی، بلکہ اختلاف رائے اور بے ضابطگی کا قہری نتیجہ تھی۔ چنانچہ مسلمان پہلے محاذ جنگ ہی کے سلسلے میں 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہتا تھا اور دوسرا گروہ شہر سے باہر نکل کر نبرد آزما ہونے کا خواہشمند تھا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکل کھڑے ہونے پر باہر نکلنا طے پا گیا تو پھر کچھ لوگوں کی رائے نے پلٹا کھایا اور ایک گروہ کٹ کر مدینے واپس چلا گیا، جس نے مسلمانوں کے عزم اور ثبات اور جماعتی یکجہتی کو متاثر کیا، اور انصار کے 2 قبیلے بنی سلمہ اور بنی حارثہ جنگ سے منہ موڑ کر واپس مدینے جانے پر آمادہ ہو گئے۔ ان واقعات سے صاف ظاہر ہے کہ شروع ہی سے مسلمانوں کے طرز عمل میں کمزوری رونما ہو چکی تھی، اور جہاد میں جس جوش اور ولولے اور وحدت عزم و عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ناپید تھا، اور آخر اس ذہنی پرآندگی اور عملی کمزوری کے نتیجے میں مجموعی طور پر شکست اور ہزیمت اور ناقابل تلافی جانی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ ہزیمت مسلمانوں کی قلت اور کفار کی عددی کثرت کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اس میں عزم کی کمزوری اور فرض کے عدم احساس ہی کا دخل تھا۔ چنانچہ جب تک مسلمانوں میں تھوڑا بہت ادائے فرض کا احساس اور مجاہدانہ ولولہ رہا، تعداد میں کم ہونے کے باوجود دشمن انہیں ملغوب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ انہوں نے کفار کو ان کی کثرت اور قوت کے باوجود پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، اور جب انہوں نے صبر و استقلال اور جماعتی تنظیم کو ختم کر کے خود ناکامی کو دعوت دی تو پھر کس طرح شکست اور ہزیمت سے بچ سکتے تھے۔ چنانچہ اس ہزیمت اور ناکامی کو قریب تر لانے اور قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث وہی لوگ ہوئے جو درہ کوہ کی حفاظت پر متعین تھے، مگر انہوں نے نظم و ضبط کو خیر آباد کہہ کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور وقتی فتح کو مستقل فتح سمجھ کر مال غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نہ رسول خدا کا تاکیدی فرمان یاد رکھا، نہ اپنے سربراہ کا حکم مانا، نہ انجام کار پر نظر کی، اور مال دنیا کی تمام میں آ کر دشمن کو حملہ آور ہونے کا موقع دے دیا۔ اگر یہ لوگ نہ عاقبت اندیشی سے کام نہ لیتے اور اپنا مورچہ خالی نہ چھوڑتے تو شکست کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی دنیا طلبی کے بارے میں ارشاد ہے، تم میں کچھ لوگ دنیا کے طالب ہیں اور کچھ آخرت کے خواستگار ہیں۔ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ طالبان دنیا سے مراد وہ لوگ ہیں جو درے کو خالی چھوڑ کر غنیمت پر ٹوٹ پڑے، اور طلبگاران آخرت سے مراد وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اصحاب رسول میں سے کوئی
دنیا اور مال دنیا کا بھی پرستار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ دن دیکھنے میں آیا۔ اور یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 193 پر موجود ہے۔ اس محافظ دستے کے علاوہ ان لوگوں پر بھی شکست کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو رسول خدا کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر میدان کارزار سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیہم پکارنے پر بھی ان کے قدم نہ رکے، حالانکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اے ایماندارو، جب تم سے اور کافروں سے میدان جنگ میں مڈ بھیڑ ہو تو خبردار ان کی طرف سے پیٹھ پھیر کر چلے نہ جانا۔ اگرچہ مسلمانوں کو کثیر جانی نقصان اٹھا کر اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا، مگر اس تباہی اور ناکامی نے انہیں یہ درس بھی دیا کہ وہ اپنی صفوں میں انتشار رونما نہ ہونے دیں، ہر قیمت پر نظم و ضبط برقرار رکھیں اور امیر اور سربراہ کے احکام کی پابندی کریں، کیونکہ انتشار، خود غرضی اور نزاع و بددلی شکست کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور عزم اور نظم ہی سے دشمن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس شکست سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ظاہری فتح و شکست حالات و اسباب کے تابع ہوتی ہے، اسے حق و باطل کا معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کبھی حق پر ہوتے ہوئے شکست دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی باطل پر ہونے کے باوجود مادی اعتبار سے فتح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے نہ قوت و اقتدار کو حق کا سرچشمہ قرار دیا ہے اور نہ مادی شکست کو باطل کا نتیجہ۔ اس کے علاوہ یہ فائدہ بھی ہوا کہ نفاق کی وہ دبیس تہوں میں چھپے ہوئے چہرے بے نقاب ہو گئے جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دیا اور پھر اپنا راستہ الگ کر لیا، اور ان تھڑ دلوں کو کا بھی خیال معلوم ہو گیا جو دشمنوں کے مقابلے میں جنگ کر لڑنے کے بجائے تلواروں کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور جہاد راہ خدا میں عملی اعتبار سے کمزوری دکھائی۔ اس غزوے میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور 22 کفار موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ مشرکین قریش نے اگرچہ مقتولین بدر کا بدلہ لے لیا، مگر ان کا جوش انتقام فرو نہ ہوا اور فتح و کامرانی کی سرمستیوں میں کھو کر شہداء کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا۔ چنانچہ معاویہ ابن مغیرہ ابن ابی عاص نے حضرت حمزہ کی میت کی ناک کاٹی، اور ہند بنت عتبہ نے ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبایا، اور اعضاء و جوارے کاٹ کر ان کا ہار بنایا۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسروں عورتوں نے بھی شہیدوں کی ناک کان کاٹے اور رسی میں پرو کر ہاتھوں میں سجے، اور ابو سفیان نے بھی تہذیب اور شرافت کو بالائے طاق رکھ کر حضرت حمزہ کے لاشے کی بے حرمتی کی اور نیزے کی انی ان کے چہرے پہ ماری، جس پر بنی کنانہ کی ایک فرد جلیس ابن علقمہ نے چیخ مار کر کہا، دیکھو یہ ابو سفیان ایک شریف قوم کے لاشے سے کیا شرمناک سلوک کر رہا ہے۔ ابو سفیان نے سنا تو شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ ابو سفیان کی دشمنی اور عناد اور انتقامی جذبہ اسلام لانے کے بعد بھی بدستور قائم رہا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اس نے حضرت حمزہ کی قبر پر ٹھوکر ماری اور کہا، اے ابو عمارہ یعنی حمزہ، وہ حکومت جس پر ہم آپس میں تلواریں چلاتے تھے آج ہمارے لڑکے بالوں کے ہاتھ میں ہے جس سے وہ کھیل رہے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51 پر۔ یہ تھی ابو سفیان کی انتقامی پسندی اور کینہ جوئی جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد میں اسی جوش اور خروش کے ساتھ باقی رہی۔ چنانچہ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے میدان صفین میں عبداللہ ابن بزیل کے لاشے کو مسلح کرنا چاہا، جس پر انہی کے گروہ کے ایک فرد عبداللہ ابن عامر نے کہا، میرے جیتے جی اسے مسلح نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ روایت ہے شرح ابن ابی حدید کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 271 پر۔ آخر معاویہ کو ہاتھ روکنا پڑا۔ یوں ہی اس کے پوتے یزید ابن معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کے عمل کو دہرایا اور بنی امیہ کی بد فطرتی اور بددینیتی کو بے نقاب کر کے واقع کربلا میں جذبہ انتقام کی کارفرمائی کا ثبوت دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن چکے تھے کہ شہیدوں کی لاشیں
مسلح کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ کی لاش کا پتہ کیا جائے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ حارث ابن اسما نے کہا کہ میں ان کی جائے شہادت دیکھ چکا ہوں، ابھی جا کر خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دامن کوہ میں آئے، حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا، مگر جو حالت تھی پلٹ کر پیغمبر سے بیان نہ کر سکے۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا، مگر انہوں نے بھی پلٹ کر گوارا نہ کیا کہ حضرت کو ان کے مسلح کیے جانے کی کیفیت سے آگاہ کریں۔ آخر پیغمبر خود وہاں تشریف لے گئے، اور جب حضرت حمزہ کا لاشا دیکھا اور ان کے کٹے پھٹے اعضاء پر نظر کی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضرت حمزہ پہ روتے دیکھا۔ جب کچھ لوگوں نے یہ روایت سیرت حلیبہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 273 پر موجود ہے۔ جب لوگوں نے بتایا کہ ہند نے ان کا کلیجہ دانتوں سے چبایا تھا تو پوچھا کیا اس میں سے کچھ کھایا بھی تھا؟ کہا صرف چبایا، مگر نگل نہ سکی اور اگل دیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ حمزہ کا کوئی جز بدن دوزخ میں ڈالے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت حمزہ کی خبر شہادت جب مدینہ پہنچی تو ان کی بہن صفیہ نے بے تابانہ نکال کھڑی ہوئی اور احد میں پہنچ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ صفیہ جناب حمزہ کا لاشا نہ دیکھیں، مگر صفیہ نے کہا مجھے روکنے سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی لاش کے ساتھ کیا بہیمانہ سلوک ہوا ہے۔ آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش پر اپنی چادر ڈالی۔ چادر چھوٹی تھی، پیر کھلے رہ گئے۔ آپ نے پیروں پر گھاس پھوس ڈال کر انہیں چھپا دیا اور صفیہ کو لاش پر جانے کی اجازت دے دی۔ صفیہ نے جب لاشا دیکھا تو زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور صبر و ضبط کے باوجود بے ساختہ رونے لگی، اور پیغمبر بھی اس گریہ وزاری میں شریک ہوئے۔ اب شہداء کی میتوں کی تدفین کا مرحلہ پیش آیا۔ حضرت نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی میت پر کرب اور اندھوں کی حالت میں نماز جنازہ ادا کی اور پھر دوسرے شہداء پر نماز پڑھی۔ اس طرح کہ ہر نماز میں حمزہ بھی شریک کیے جاتے اور پھر دو دو کر کے تمام شہداء اپنے خون آلودہ کپڑوں میں دفن کر دیے گئے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ ان کی ہمشیر زادہ عبداللہ ابن حجیش کو دفن کیا گیا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہیں تنہا دفن کیا گیا۔ شہدائے احد کی کچھ لاشیں مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں بھی دفن ہیں، جو پیغمبر اکرم کے منع کرنے سے پیشتر ان کے ورثہ اٹھا کر لائے تھے اور یہاں پر سپرد خاک کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 شوال روز شنبہ مدینے کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ جب انصار کے محلے کی طرف سے گزرے تو خواتین کے رونے اور نوحہ اور ماتم کی آوازیں سنی تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ انصار کی عورتیں احد میں شریک ہونے والے عزیزوں پر گریہ و بکا کر رہی ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا مگر حمزہ پر رونے والیاں نہیں ہیں۔ انصار نے سنا تو اپنی مستورات سے کہا کہ وہ حمزہ کے پرسے کے لیے جائیں اور ان پر نوحہ و ماتم کریں۔ چنانچہ خواتین نے انصار جناب فاطمہ کے ہاں جمع ہوئی اور اپنے عزیزوں کی طرح حضرت حمزہ پر گریہ و بکا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ان کے رونے کی آوازوں کو سن کر اور ان کے جذبہ ہمدردی اور غمگساری سے متاثر ہو کر ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ ابن سعد نے تحریر کیا انصار کی عورتوں میں آج تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو پہلے حضرت حمزہ پر گریہ و بکا کرتی ہیں اور پھر اپنے مرنے والے پر روتی ہیں۔ یہ روایت طبقات کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے آئینہ بصیرت ہونا چاہیے جنہوں نے عمل پیغمبر کے برخلاف یہ نظریہ قائم کر لیا کہ روئیں وہ جو قاتل ہیں، مماثل شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ غزوہ احد سے واپسی پر لشکر کفار کے 2 آدمی گرفتار کیے گئے جو اپنے کیفر و کردار کو پہنچائے گئے۔ ان میں ایک ابو عزہ جمعی تھا جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے زور بیان سے
اہل تہامہ اور بنی کنانا کو متاثر کر کے قریش کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔ یہ بدر کے اسیروں میں شامل تھا اور پیغمبر نے اس کے کی ناداری اور عیالداری پر ترس کھاتے ہوئے اسے بلا معاوضہ رہا کر دیا تھا اور اس سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ اب اس نے پھر پیغمبر اکرم کی خوش آمد درآمد کی، مگر آپ نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا۔ یہ روایت تاریخ کامل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ آخر عذر اور عہد شکنی کی پادیش میں قتل کر دیا گیا، اور دوسرا معاویہ ابن مغیرہ تھا جس نے حضرت حمزہ کو مسلح کرنے میں حصہ لیا تھا۔ اس نے خاتمہ جنگ پر رات تو مدینے کے اطراف میں گزاری اور صبح کے وقت چھپتا چھپاتا اپنے عزیز حضرت عثمان کے مکان پر آیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ کہا کہ میں نے ان سے ایک اونٹ خرید کیا تھا، اس کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں، لہٰذا وہ جہاں بھی ہوں انہیں ڈھونڈ کر لایا جائے۔ چنانچہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر لایا گیا۔ حضرت عثمان نے دشمن خدا اور رسول کے خدا کو دروازے پر دیکھا تو بہت گھبرائے۔ پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ میرے عزیز اور قریبی رشتہ دار ہیں، مجھے اپنے ہاں پناہ دیجیے۔ حضرت عثمان اسے گھر کے اندر لے گئے اور مکان کے ایک تاریک گوشے میں چھپا دیا، اور خود گھر سے باہر نکل کر پیغمبر کے پاس چلے آئے اور انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ معاویہ مدینے کے اندر موجود ہے اور آج صبح بھی یہی تھا، اسے ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا عثمان کے علاوہ اور کہاں ہوگا؟ چنانچہ کچھ لوگ حضرت عثمان کو پیغمبر کے پاس چھوڑ کر ان کے گھر میں آئے اور معاویہ کو دریافت کیا۔ ان کے گھر والوں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، اس گوشے کی طرف اشارہ کر دیا جہاں وہ چھپا بیٹھا تھا۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا اور پیغمبر کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ راز فاش ہو چکا ہے تو رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، میں صبح صبح اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ سے معاویہ کے لیے امان کی درخواست کروں، آپ اس کی جان بخشی فرمائیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت نے حضرت عثمان کے کہنے سننے سے اسے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ اس عرصے میں حدود مدینہ سے باہر نکل جائے، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان نے اس کے لیے سواری اور زاد راہ کا بندوبست کر دیا تاکہ جہاں جانا چاہتا ہے بآسانی چلا جائے، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد بھی حدود مدینہ میں رہا۔ چوتھے دن حضرت نے فرمایا کہ معاویہ ابھی تک مدینہ کے گرد منڈلا رہا ہے، اس کا تعاقب کر کے اسے گرفتار کرو اور قتل کر دو۔ یہ سنتے ہی زید بن حارثہ اور عمار یاسر اٹھ کھڑے ہوئے اور جمار کے قریب اسے جا لیا۔ عمار یاسر نے اس پر تیر مارا اور زید نے تلوار سے حملہ کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے اسے قتل کیا۔ چنانچہ بلازری نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے معاویہ ابن مغیرہ کو قتل کیا۔ یہ روایت انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 338 پر ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ معاویہ مدینے سے نکل چکا تھا مگر راستہ بھول کر دوبارہ مدینے میں آ گیا، اور اس خیال سے کہ حضرت عثمان پھر سفارش کر کے چھڑا لیں گے انہی کے ہاں آ چھپا، مگر مسلمانوں نے حضرت عثمان کی سفارش سے پہلے ہی اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ روایت کا یہ حصہ کہ وہ راستہ بھٹک کر دوبارہ مدینے پہنچ گیا کچھ بعید معلوم ہوتا ہے۔ آخر مدینے کے گرد کون سا صحرا تھا کہ جس میں بھٹکتا پھرتا، یا کون سی بھول بھلیاں تھیں جو اسے ہر پھیر کر وہیں لے آئیں جہاں سے چلا تھا؟ اس کا مقصد تو مدینے اور اطراف مدینے ہی میں رہنا تھا تاکہ مسلمانوں کی جنگی انتظامات اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے اور قریش کے لیے اطلاعات فراہم کرے۔ صفحہ نمبر ہے 223 اور عنوان ہے غزوہ بنی نذیر۔ ماہ صفر 4 ہجری میں قبیلہ بنی عامر کا ایک سردار ابو برارنج سے مدینے میں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے غزوہ بنی نذیر۔ ماہ صفر کی 4 ہجری میں قبیلہ بنی عامر کا ایک سردار ابو برا نجد سے مدینے میں آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا مجھے اسلام کے قبول کرنے میں کوئی باک نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت میرے ہمراہ نجد روانہ کریں جو وہاں کے باشندوں کو دعوت اسلام دے۔
فرمایا کہ اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ میرے آدمیوں کو گزند پہنچائیں گے۔ کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے اور میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابیوں کو جو عابد و پرہیزگار تھے اور صلہ و تقوی میں ممتاز تھے ایک مکتوب دے کر نجد روانہ کیا۔ انہوں نے سرزمین نجد میں پہنچ کر بڑ معونہ میں منزل کی اور حرام ابن المہان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب اقدس دے کر ابو برہ کے بھتیجے عامر ابن طفیل کے پاس پہنچا۔ اس دشمن خدا نے خط کا پڑھنا تو درکنار اس کے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ حرام ابن ملحان نے یہ صورت انات دیکھی تو کہا کہ مجھے امان دیجیے تاکہ میں کچھ کہہ سکوں۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ عامر ابن طفیل کا اشارہ پا کر ایک شخص نے اس کی پشت پر نیزہ مارا جو سینہ کو چیر کر باہر نکل گیا۔ آپ زمین پر گرے اور روح ملائے اعلیٰ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس قتل ناروا کے بعد عامر اپنے قبیلے والوں کو برائے معونہ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی، مگر انہوں نے ابو برہ کے عہد و پیمان کی بنا پر اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ اس نے 2-4 دوسرے قبیلوں کی مدد سے مسلمانوں کے گرد گھیرا ڈالا اور 2 آدمیوں کے علاوہ سب کو قتل کر دیا۔ ان 2 میں سے ایک کعب ابن زید تھے جنہیں مقتول سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، دوسرے عمرو بن امیہ تھے جنہیں اسیر کر لیا گیا، اور بعد میں عامر ابن طفیل نے اپنی ماں کی ایک نظر کے سلسلے میں انہیں آزاد کر دیا۔ عمرو ابن امیہ مدینہ واپس آتے ہوئے قرارۃ القدر میں پہنچے تو بنی عامر کے 2 آدمیوں کو دیکھ کر ان کی طاق میں لگ گئے، اور جب وہ ایک درخت کے سائے میں سو گئے تو اپنے ساتھیوں کی قصاص میں انہیں قتل کر ڈالا اور مدینے چلے آئے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان دونوں کو رسول اللہ تحریر امان دے چکے تھے۔ حضرت اس واقعے سے مطلع ہوئے تو فرمایا کہ جو کچھ ہوا غلطی کی بنا پر ہوا، ہمیں ان دونوں کا خون بہا دینا چاہیے۔ پیغمبر اسلام قبائل یہود بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر سے باہمی تعاون اور سازگاری کا معاہدہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے چاہا کہ ان دونوں مقتولوں کے خون بہا کے سلسلے میں بنی نذیر سے کچھ رقم بطور قرض یا بطور انات لیں، چنانچہ زر دید کی بابت انہیں پیغام بھجوایا۔ انہوں نے کہلوا بھیجا کہ آپ ہمارے مہمان ہوں اور جیسا فرمائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنی نذیر کی آبادی میں جو مدینہ سے متصل تھی تشریف لے گئے اور ان کی گڑھی کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بنی نذیر پہلے ہی سے بدنیت تھے۔ انہوں نے ایک شخص عمرو ابن حجاش کو کہا کہ وہ اس دیوار پر چڑھے جس کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بڑا سا پتھر اوپر گرا دے تاکہ پیغمبر کا کام تمام ہو جائے۔ الہام غیبی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینے واپس آ گئے اور محمد ابن مسلمہ کے ذریعے انہیں پیغام بھیجا کہ تم نے غداری اور بد عہدی کی ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے قتل کا اقدام کیا ہے، لہٰذا 10 دن کے اندر اندر اپنا تمام جمع جھتہ سمیٹ کر یہاں سے نکل جاؤ اور کسی دوسری جگہ پر سکونت اختیار کرو۔ بنی نذیر نے پیغمبر کا یہ تحیدی پیغام سنا تو وہ خائف و مرعوب ہو کر فوراً مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، مگر عبداللہ ابن ابی جو اس کا معاہدہ اور حلیف تھا انہیں کہلا بھیجا کہ تم اپنے گھروں میں دل جمعی سے بیٹھے رہو اور کسی دوسری جگہ جانے کا ارادہ ترک کر دو، میں 2000 کی جمعیت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور اس موقع پر بنی قریظہ، بنی غطفان اور ان کے حلیف قبائل بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور تمہیں بے گھر اور بے در نہ ہونے دیں گے۔ بنی نذیر نے اپنی پشت پر معاون اور مددگار دیکھے تو جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم اپنے گھروں کو خالی نہیں کریں گے اور نہ یہاں سے کہیں اور جائیں گے، آپ سے جو بن پڑتا ہے کیجیے۔ یہ ایک طرح سے دعوت جنگ اور قتال تھی جس پر خاموش نہ رہا جا سکتا تھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصراً سا لشکر ترتیب دیا اور ان کے قلعوں کی طرف حرکت کی۔ طبری نے لکھا ہے کہ اس دن علم پیغمبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 226 پر موجود ہے۔ بنی نذیر نے جب سپاہ اسلام کو آتے دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے قلعہ کے گرد محاصرہ ڈال دیا۔ بنی نذیر نے اپنے گرد گھیرا دیکھا تو قلعہ کے اندر سے تیر اور پتھر برسانے شروع کیے، مگر محاصرہ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک رات چند یہودی قلعے سے باہر نکلے تاکہ مسلمانوں پر تیریں باراں کر کے انہیں محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ ان میں سے ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تاک کر تیر چلایا۔ حضرت نے کھلی جگہ کی بجائے ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ ادھر پیغمبر نے جگہ تبدیل کی، ادھر حضرت علی چپکے سے اس تیر انداز کا پتہ لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا، حضرت علی علیہ السلام کو نہ دیکھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ فرمایا کسی کام سے گئے ہوں گے، ابھی آتے ہوں گے۔ اتنے میں علی ایک یہودی کا سر لیے ہوئے آئے اور پیغمبر کے قدموں میں ڈال کر کہا، یہ ہے وہ بدبخت جس نے آپ کے خیمے پر تیر چلایا تھا۔ یہ یہودیوں کا مشہور تیر انداز غلول تھا اور ابھی اس کے 9 ساتھی قلعے کے باہر گھوم پھر رہے ہیں۔ اگر چند آدمی میرے ساتھ چلیں تو انہیں بھی پکڑ کر لایا جا سکتا ہے۔ حضرت نے ابو دجانہ، سہل ابن حنیف اور 2-4 آدمی آپ کے ساتھ کر دیے۔ آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان یہودیوں کو قلعہ بند ہونے سے پہلے گھیرے میں لے لیا اور وہیں پر سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنی نذیر نے جب یہ دیکھا کہ ان کے چند آدمی مارے گئے ہیں اور نہ بنی غلطفان اور بنی قریظہ مدد کو آئے ہیں اور نہ عبداللہ ابن ابی کے 2000 آدمیوں کا کچھ پتہ ہے، تو انہوں نے شکست اور ہزیمت کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ ہماری جان بخشی کر دیں تو ہم اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں اسلحہ جنگ کے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہتھیاروں کے علاوہ جو چیزیں وہ اور لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ یہود نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو مسمار کیا، مکانوں کے دروازے، کھڑکیاں اور جو کچھ وہ لاد سکتے تھے 600 اونٹوں پر لادے اور گاتے دف بجاتے ہوئے چل دیے۔ ان میں سے کچھ لوگ شام کے علاقے کی طرف چلے گئے اور ایک گروہ جس میں سلام ابن ابی الحقیق، کنانہ ابن ربی، حی ابن الاخطب بھی شامل تھے، مدینے سے جانب غرب خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ بنی نذیر کی زمینیں اور باغات مال فے میں ہونے کی بنا پر پیغمبر کی ملکیت قرار پائے۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں، بنی نذیر کے اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوائے برسول اللہ کی ملکیت خاصہ تھے، اس لیے کہ انہیں حاصل کرنے میں مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ یہ واقعہ ربیع الاول 4 ہجری میں غزوہ احد کے 6 ماہ بعد ہوا۔ یہ روایت فتوح البلدان کی صفحہ نمبر 26